صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ میاں غلام مصطفیٰ قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی اور دیگر معززین علاقہ قریب اور دور تو تشریف لے کے آئے ہوئے جملہ مہمانان گرامی بالخصوص تشریف فرما علماء کرام خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت آبشار خلوص و وفا حضرت علامہ مولانا محمد عرفان چشتی صاحب دامہ اقبالہ زیدہ علمہ زیدہ اخلاصہ اور تشریف فرما جناب حافظ سلمان قادری صاحب پرنسپل مدرسہ فیضان القرآن کہ جنہ دی محنت دا اساں رنگ ویکھیا کہ ماشاءاللہ اجے جوانی دی دہلیز تے قدم نہیں رکھیا اللہ دی ذات نے قرآن دا نور انہاں دے اندر سمو چھوڑے ہیں اور اس سارے ماحول نو دیکھتے ہویا میں مبارکباد بھی پیش کراں گا حافظ سلمان صاحب نو کہ جنہ دی شب و روز محنت دے نال اے ہیرے تراشے انہاں نے اور ساڑے سامنے رکھے دعا ہے اللہ انہاں جملہ حفاظ نو قرآن کریم جیسی عظیم دولت نو محفوظ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس ادارے نو اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اللہ کریم حضور دی بزم دا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں دا ذکر دا صدقہ ساڑی حاضری اپنی بارگاہ دن رو قبول فرمائے یاران اسلام تو سے بڑی دیر تو تشریف فرما ہو اور قبلہ مفتی صاحب سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحمید چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے ہر بار دی طرح آج بھی بڑے خوبصورت موتی آپ دی نظر کیتے ہونگے اور آپ نے یقیناً ہر بار دی طرح عقائد دے اوپر بڑی روشنی ڈالی ہوئے گی میں دعا کرنا میں آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اس تو بعد ہر دل عزیز شخصیت للکار اعلیٰ حضرت شمشیر اعلیٰ حضرت خوبصورت آواز خوبصورت انداز دے حامل پوری دنیا تے جنہ دی آواز نو سنیا جاندہ ہے اور جامعہ نظام رضویہ دی شان آن خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر تبسم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ نے اجے چند الفاظ سنانے سن لیکن موقع کو جیسا بن گیا آپ نے محض دستار بندی فرمائی اور تشریف لے گئے کچھ طبیعت دے تقاضے سن اللہ کریم آپ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے میں نے حکم فرما گئے اپنا ٹائم بھی وہ مینو ہی عطا فرما گئے اور میں سمجھنا وہاں جتنا بڑا عالم ہے کو 1.5 گھنٹہ تو انہوں دا بن دینا جی تو پہلے میں ٹائم انہوں دا لانا پھر میں اپنا لانا ہے لیکن جی مینو جو حکم فرما گئے ہیں تو میں پھر انہوں دا ٹائم تے پھر پہلے عرض کراں گا پھر میں اپنا ٹائم عرض کراں گا تو ذرا تسلی رکھیا جی ہون تو انہوں پتہ لگ گیا ہوئے گا کہ ٹائم کنا کو لگن والا ہے تو جے تسی چاس نال بولو تو پھر میں وہ ٹائم چھڑ دینا میں ڈائریکٹ اپنے ٹائم تے آ جائے مطلب تسی ہوئی چاہ دے ہو کہ ٹائم تھوڑا تو تھوڑا لگے پر نہیں بڑی مہربانی توجہ آج جس بارگاہ دے اندر اسی سلام عقیدت پیش کرنے واسطے جمع ہاں آج جس بارگاہ دے قصیدے پڑھنے واسطے اسی اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے آنا وہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے وہ ذات بڑی اونچی ذات ہے وہ ذات مولا کائنات دی ذات ہے وہ ذات شیر خدا دی ذات ہے وہ ذات حیدر کرار دی ذات ہے الحمدللہ پوری دنیا تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنال اپنی عقیدت دا اظہار کیتا جا رہا ہے اور ہر عقیدت والے دا رنگ اپنا اپنا ہے انداز اپنا اپنا ہے اور میں علماء دا سہارا لے کے میری کنڈ پیچھے بیٹھے نے تو میں نو اپنے آپ دے اندر بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے اور میں اپنے آپ نو مضبوط سمجھ رہا ہوں میری کنڈ پیچھے علماء نے بزرگ نے الحمدللہ میں پوری شرح صدر نال بات کرنا ہوا پوری دنیا تے ذکر اہل بیت کیتا جا رہا ہے
ذکر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کیتا جا رہا ہے اور رہندی دنیا تک ہوندا رہنا ہے۔ ہر ذکر کرنے والے دا رنگ اپنا اپنا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے جس خوبصورتی دے نال، جس ادب دے نال سنی ذکر علی کردہ ہے نا، یہ خوبصورتی کسی اور نو نصیب نہیں ہوئی۔ اے لوگاں دا وہم ہے کہ شاید اسی جڑا ہے نا وہ ذکر علی کر جاننے اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ انہاں دا وہم ہے۔ اور میں اے وہم ٹوٹ دیا وکھیا ہے 2019 دے اندر جدوں میں سعادت حاصل کی تھی، میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر سلام عرض کرنے واسطے جدوں عراق نجف اشرف پہنچیا، ہوٹل دی بیسمنٹ دے اندر ذکر علی جاری سی اور کراچی تک فیملی آئی ہوئی سی۔ سید غلام جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دی قیادت دے اندر قافلہ پہنچیا سی اور آپ دی زیر صدارت پروگرام جاری سی اور کراچی دی وہ فیملی بڑے غور نال دیکھ بھی رہی سی اور ذکر علی سن کرنا والے نو سن بھی رہی سی وہ فیملی۔ اونا دا گمانے سی کہ شاید اسی ہی کر جانے ہاں، ساڑھے تو بعد کوئی نہیں کر جانے دا، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جدو پروگرام دا اینڈ ہویا نا تو اونا دا جڑا میرے کارواں سی نا وہ چلدا چلدا ساڑھے میرے کارواں کل آیا تھی آکے کہنے لگا ہونا تک تی اسی یہی سمجھ دے ساں کہ اسی کرنے ہیں، پر آج سنیاں نو ویکھے وہ بھی بڑی علی علی کر دینے، حیران کر چھوڑے او تو حیران ہوئے ساڑھا تے الحمدللہ اس بات دے پر یقین ہے جس خوبصورتی دے نال، جس عدب تے دائری دے اندر رہ کے اسی ذکر اہل بیت طہار اور بالخصوص ذکر مولا علی کرنے یا اے اہل سنت و جماعت ہی تو رائے امتیازہ ہے۔ سانو ساڑھے بزرگاں نے ایک بات سمجھ آئی ہے، اسی انہوں سامنے رکھ کے اپنے آپ نو لے کے چلنے ہاں۔ چونک دی سرزمین تے بیٹھن والے ہو، سانو ساڑھے اساتذہ نے، سانو ساڑھے بزرگاں نے ایک بات سمجھائی ہے کہ فرمایا بیٹا دل ہے تے اے دل جڑدا ضرور ہے، تعلق ضرور قائم کردہ ہے، لیکن یاد رکھیا جے دل دا تعلق قائم کرنے لگیاں حسن نہیں ویکھنا، مال نہیں ویکھنا، قد کاٹ نہیں ویکھنا، تے کوٹھیاں بنگلے تے کاراں نہیں ویکھنیاں، دل دا تعلق قائم کرنے لگیاں سب تو پہلے نسبت مصطفیٰ نو ویکھنے۔ اولی بولو مطا نظر نہ لگ جائے تو سب تو پہلے نسبت مصطفیٰ نو ویکھنا ہے۔ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نسبت دا رنگ نظر آئے گا نا، اتھے ادب نال نظرہ بھی چک جان گیا، گردنہ بھی چک جان گیا۔ اور جدو نسبت نو سامنے رکھ کے پیار دا اظہار کیتا جائے گا نا، قلبی تعلق قائم کیتا جائے گا، اس ویلے گستاخی قریب قریب بھی نہیں آئے گی، قریب قریب کی رہ گیا دور دور تک نظر نہیں آئے گی۔ عزیزان من الحمدللہ اساں جی دے نال بھی پیار کیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبتی وجہ تو کیتا ہے۔ ساڑھا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نال پیار ہے، آپ شیر خدا نے اساں منیا، آپ علم دے شہر دے دروازے تمام فضائل آپ دے اساں مننے، پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نال ساڑھے پیار دی جو پہلی کڑی اور نسبت ہے وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ باقی فضائل بعد چمنے نے، نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو عقیدت دا تعلق پہلے قائم کیتا ہے۔ جناب حسنین کریمین نال پیار حضور دی نسبت دی وجہ تو ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نال پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ تو ہے۔ اور یار جے ادھر نسبت دی وجہ تو پیار ہے تے جناب ابو بکر صدیق نال پیار بھی حضور دی نسبت دی وجہ تو ہے، جناب عمر فاروق نال پیار بھی اسے نسبت دی وجہ تو ہے، جناب عثمان غنی نال پیار بھی اسے نسبت دی وجہ تو ہے۔ یہ تھے اپنی مرضی دے سودے نہیں، جتھے نسبت مصطفیٰ ہے اتھے عقیدت ہے۔ الحمدللہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت و جماعت عقیدہ یہ ہے کہ آپ خلیفہ چہارم نے، اور یہ بات طے شدہ ہے
اور یہ بھی بات ایتھے ہی پیش نظر رکھ لینا، ذکر اصحاب رسول کردے ہویا اساں کدی کو مقابلے والا ذہن نہیں بنایا کہ اسی ایک دا ذکر کر کے دوسرے نال دی شان دا مقابلہ کریے، نا اسی مقابلہ نہیں کردے تو ساڑی جرت کی مقابلہ کریے تو مقابلہ بندا بھی نہیں، جتھے جتھے جیدی جیدی جنی جنی شان ہے اسی انہوں تسلیم کر کے وہ دی عظمت نو بیان کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ فضائل دے اندر جتنیاں حدیثہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر آئیاں نے کسی اور صحابی دی شان دے اندر اتنیاں حدیثہ نہیں آئیاں، لیکن تمام اصحاب رسول دے اوپر سب تو زیادہ اگر کسی نے فضیلت حاصل ہے تو اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو حاصل ہے۔ پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت دے کیا کہنے، اس تو قبل کے بعد مزید لمبی ہوئے میں آپ دی ذات وال تنہا آنا چاہوں گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت اور شان دے حوالے نال ذرا اللہ دا قرآن پڑھیے۔ اللہ دی ذات نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب ذرا ارشاد فرما دے وہ اللہ دی اطاعت بھی ضروری، اللہ دے رسول دی اطاعت بھی ضروری، اللہ دی بھی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو۔ اللہ دی ذات نے اپنے نال اپنے رسول دی اطاعت نو لازم قرار دیتا، فرمایا میرے رسول دی اطاعت تو بغیر تھوڑا گزارا نہیں، میرے رسول دی اطاعت ضروری ہے، محض میری اطاعت دے اوپر ہی فخر نہ کر دے رہنا، میرے محبوب نو کنڈ نہ کر دینا، میرے محبوب دی اطاعت ضروری ہے۔ اپنے نال ذکر فرمایا، ذرا توجہ کر دے جایا جے، آگے چل کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ دا رحم پاڑے اوپر ہو جائے، اللہ دا کرم پاڑے اوپر وسے، پھر اللہ دی اطاعت بھی کرے آجے تے اللہ دے رسول دی اطاعت بھی کرے آجے۔ ایتھے بھی اپنی اطاعت دے نال الگ طور تے اپنے محبوب دی اطاعت نو ذکر فرمایا، اپنے محبوب دی اطاعت نو اپنے نال بیان فرمایا، فرمایا میرے رسول دی اطاعت کرو گے میرا رحم نصیب ہوئے گا۔ انہاں دوما چیزانو دوما آیتانو مد نظر رکھو، انہاں دوما آیتان دے اندر الگ الگ ذکر فرمایا۔ اگے چل کے میرے مولا نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا لوگوں جنہیں رسول دی اطاعت کر لی انہیں اللہ دی اطاعت کر لی۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ دی ذات نے اپنی اطاعت اپنے رسول دی اطاعت دے اندر ضم کر دیتی، فرمایا جنہیں میرے رسول دی اطاعت کر لی انہیں میری اطاعت کر لی۔ اللہ دی ذات نے اپنے والا آنے والے سارے دروازے بند کر دیتے، ایک کو دروازہ کھول کے رکھیا جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری دے اندر جا کے کھلدا ہے۔ فرمایا لوگوں اگر میرے والا آنا جائے میرا قرب حاصل کرنا جائے پھر میرے محبوب دا دامن پکڑ کے آؤ، میرے محبوب دی اطاعت کرو، میرے محبوب دی اطاعت کرنے والا اور میری بارگاہ دے اندر پہنچ جائے گا، میرا قرب حاصل کر لوے گا۔ ذرا توجہ کرے آجے، خدا دی بارگاہ دے اندر پہنچنے واسطے رسول دی بارگاہ دے اندر آنا ضروری ہے۔ فرمایا میری اطاعت بھی ضروری، میرے رسول دی اطاعت بھی ضروری۔ ایتا قرآن ہے، ہن ذرا حدیث مصطفیٰ والا آیا جائے پھر عرض کر دے وہاں قرآن فرماوے خدا دی اطاعت بھی ضروری، خدا دے یار دی اطاعت بھی ضروری۔ اور جدو میں پڑھیا مصطفیٰ دی حدیث نو میرے آقا نے واضح واضح فرما دیتا، فرمایا لوگوں من اطاع علی فقد اطاعنی، اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرنے والا ضروری ہے وہ واسطے میرے رسول دی اطاعت کرے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں اور جنہیں علی دی اطاعت کر لی انہیں میری اطاعت کر لی۔ علی دی اطاعت کرنے والا رسول دی اطاعت کرنے والا ہے، رسول دی اطاعت کرنے والا خدا دی اطاعت کرنے والا ہے۔
جھوک والیوں میں اس نتیجے تے پہنچ گیا اور میں واضح کہہ دینا چاہنا ہوں او خدا دی ذات تک پہنچنا ہے پھر در مصطفیٰ تے آنا پڑے گا در مصطفیٰ تے جے پہنچنا ہے تے در علی المرتضیٰ تے آنا ہوئے گا اللہ اکبر علی مولا من اطاع علی فقد اطاعنی میرے آقا نے فرمایا جنہیں علی دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی کیویں علی پاک کو گزارا ہوئے گا اور سنو توجہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے میرے آقا نے مولا علی شیر خدا سامنے بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا علی جی سونے فرمایا علی تینوں ایک گل نہ دساں سونے حکم ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا من فارقنی فقد فارق اللہ من فارقک فقد فارقنی فرمایا علی جن نے مینوں چھڑیا انہیں خدا نو چھڑیا تے علی جن نے تینوں چھڑیا انہیں مینوں چھڑیا ہے کڑی نال کڑی ملی ہوئی ہے اوے در علی المرتضیٰ تو بغیر تے گزارا ہی نہیں نمازہ پڑھی جا روزے رکھی جا حج کیتی جا جے تیری علی نال نہیں نہ بنی علی جے تیرے دل وچ نہیں آیا تیریاں نمازہ بھی ضائع تیرے روزے بھی ضائع تیرے حج بھی ضائع اور عبادتاں تے اس واسطے نے نا کہ خدا بھی راضی ہو جائے خدا دا یار بھی راضی ہو جائے تے میرے آقا فرما رہے نے جب مینوں راضی کرنا جاتے علی نو راضی کر لو اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ویکھو تسعید راز کنا قرب ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا علی جنہیں تینوں چھوڑیا انہیں مینوں چھوڑیا علی جڑا تیرے تو جدا ہو گیا او میرے تو جدا ہو گیا سرکار دا قرب لین واسطے علی پاک دا قرب ضروری الحمدللہ اسی مولا علی نال پیار کرنے والے کون علی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي قال حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله عدوك عدوي وعدوي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي میرے آقا بیٹھے ہوئے نہیں علی پاک بھی بیٹھے ہوئے نہیں عبداللہ ابن عباس فرما دے نہیں میرے آقا علی پاک دے چہرے نو ویکھی جان دے ویکھی جان دے ویکھی جان دے چہرہ علی دا نظر مصطفیٰ دی میرے آقا علی پاک دا چہرے نو ویکھے آؤ میرے آقا نے فرمایا علی سن لے جڑا تیرا یار ہے او میرا یار ہے جڑا میرا یار ہے او خدا دا یار ہے علی تیرا دوست میرا دوست میرا دوست خدا دا دوست فرمایا علی سن لے جڑا تیرا دشمن ہے او میرا دشمن ہے میرا دشمن خدا دا دشمن ہے ذرا دیکھو کنا قرب علی پاک نو سرکار دے نال میرے آقا فرماؤ رہے نہیں جنہیں علی نو چھڑے آؤ انہیں مینوں چھڑے آؤ جنہیں علی دی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی جنہیں علی نال دشمنی رکھی انہیں میرے نال دشمنی رکھی سنو حدیث دی الفاظ میرے آقا نے فرمایا والویل لمن ابغضک بعدی ایدہ ترجمہ میں انج کرنا ہونا میرے آقا نے فرمایا علی جڑا تیرے نالو بغض رکھے گا او کل بھی مردہ آباد سی او آج بھی مردہ آباد
یہ شان میرے شیر خدا دی ہے، یہ شان فاتح خیبر دی ہے، یہ شان داماد رسول دی ہے، یہ شان زوج بطول دی ہے، یہ شان علی المرتضی دی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کانڈ کرنے والا یار مینوں تے سمجھ نہیں آندی۔ ہن مینوں ایک گل تسی دسیا جے، لوگاں دی تے نا اغیار دے ٹکڑیاں تے پل پل کے عقل ماری گئی ہے۔ ہن اساں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا نہیں، پیار کرنے کہ نہیں کرتے؟ جنہ پیار ہے ذرا انہی محبت نال بولو، وہ پیار ہے کہ نہیں ہے نا؟ اساں مولا علی نو ویکھیا لیکن پیار کرنے آنا، یہ پیار یہ مولا علی دے کسے، یہ مولا علی دیاں باتاں سن سن کے پیار دل وچ آیا۔ یہ اساں سارا کچھ پڑھیا کتھوں تے سنیا کتھوں؟ اساں یہ سارا کچھ یا قرآن وچ پڑھیا یا مصطفیٰ دے فرمان وچ پڑھیا یا علماء کو سنیا؟ او یار اسی پڑھ کے اسی سن کے ویکھیا نہیں، اساں پڑھیا تے سنیا بھی او دیکھو لو جنہیں آپ نہیں دیکھیا، انہیں اگوں کسے کو سنیا، انہیں اگوں کسے کو سنیا، ویکھیا نہیں مولا علی نو، پڑھ کے تے سن کے اینا پیار کرنے او چلیا۔ پھر جناب ابو بکر دے پیار دا کی عالم ہوئے گا جنہ ویکھیا بھی ہے تو مصطفیٰ دی زبان بھی تو آپ سنیا ہویا ہے۔ پھر وہ ابو بکر کنہ کو پیار کر دے ہونے گے، پھر عمر کنہ کو پیار کر دے ہونے گے، وہ عثمان کنہ کو پیار کر دے ہونے گے۔ وہ کڑے والی سرکار ہے، وہ تو ویکھیا نہیں، وہ تو 4ویں صدی میں ہو گئے ایڈا بڑا محب پہ بننا ہے کہ جنہ جنگا رل کے علی نہ لڑیاں نے، اسلام واسطے جنہ رل کے اپنی محنتاں اپنا مال اپنی جائیداد پیش کیتی ہے، وہ صحابہ کنہ کو علی نہ پیار کر دے ہونے گے۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، اہل سنت و جماعت کو سنو تو کوئی گل ہے کہ جیویں اسی پیار کرنے آنا اساں تے انہاں ہستیاں نو ویکھ کے پیار کیتا۔ زمانے وچ ابو بکر دے علی پاک نال پیار دی بھی مثال نہیں ملدی، عمر پاک دے پیار دی بھی مثال کوئی نہیں ملدی۔ جنتی توجہ ہے یار، اسی بن ویکھے انہا پیار کرے تو جنہ ویکھے ہو کیوں نہ پیار کر دے ہونے کے اسا حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا ادعو لی سید العرب، اما عائشہ صدیقہ کرنے ذرا توجہ کرے جے، روایت کر رہی ہیں اما عائشہ کون؟ یہ ساڑی امی جانے کون؟ اما یہ ہر کوئی نا نہیں جے لیندہ، یہ سننی لیندہ ہے۔ اما ام المؤمنین، اما او مومن دی ماں ہے نا تو مومن بولے نا۔ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں۔ اچھا گل ہے گھر دی 4 دیواری دی، سرکار نے یا اما عائشہ نے؟ سرکار نے اما عائشہ نے فرمایا عائشہ جی سونے ادعو لی سید العرب، فرمایا عائشہ ذرا عرب دے سردار نو دے لے کے آ، عرب دے سردار نو بلاؤ۔ اما عائشہ نے عرض کی تھی سونے عرب دے سردار تسی نہیں، عرب دے سردار تسی نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا او میں تے ساری اولاد آدم دا سردار ہاں، عرب دا سردار تے میرا علی ہے، عرب دا سردار میرا علی ہے۔ ایک گل ہوئی گھر دی 4 دیواری دے اندر، سرکار نے یا اما عائشہ نے وہ ساڑھے تک گل پہنچی ہے، یقیناً پھر اما عائشہ نے اگے کسی نے سنائی ہے روایتوں کے ساڑھے تک پہنچی ہے نا۔ اور گل کوئی مقام اور مرتبہ والی ادو اگے کردا جدوں او دے دل وچ او دا پیار ہووے،
اوہ اما عائشہ نے جے علی پاک دی عرب دی سرداری والی گل جڑی سرکار کو سنی اگے زمانے تک پہنچائیے تے پتہ لگا اوہ اما عائشہ نے بھی مولا علی نال پیار سی. ایک ہی گل ہوئی جناب کہ یہ تھا وہ تھا یہ ساریاں. اور چونگ والے گل یاد رکھیا جے توجہ ہے میں گل مکان دے نیڑے ہو گیا جے ایک پاسے قرآن ہوئے ایک پاسے حدیث ہوئے. صوفی صاحب توجہ کرے آجے اللہ واسطے میرے بات توجہ کرے آجے ایک پاسے قرآن اور حدیث او پیار اور محبت دا اظہار کرے دوجے پاسے کسی دنیا دار دا فلسفہ کسی تاریخ دی کتاب دا حوالہ یا کسی دانشور دی گل جڑی قرآن اور حدیث میں ٹکرا رہی ہوئے. ایک مومن واسطے حجت اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دی حدیث ہے. کسے دی گل قرآن اور حدیث میں ٹکرائے گی او دی تحقیق او دی گل تروڑ مروڑ کے اسی جتی دی نوک تلے رکھاں گے آکھاں گے رکھ اپنی تحقیق اپنے کھول ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے یا مصطفیٰ دا فرمان کافی ہے. ایک ہم عائشہ دے او عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے. جانگلی ایک جانگلی رولا لے کے آ گیا جانگلی رولا لے کے آیا مولا علی شیر خدا عمر پاک دے کھول نے تے او جانگلی جڑا نا عمر پاک کو لی آیا ہے تے آ کے کہن لگا جی اے گالے تے ساڑا رولا نبیڑو. علی پاک نیڑے سن تے عمر پاک نے اشارہ علی پاک وال کر دیتا. کن نے اشارہ کیتا کن نے اس نا تو شیطان بھی ڈردا جے او ان دی کوشش ہوندی کہ میں کسی دی زبان تے آن نہ دے پر پیار والے دی زبان تے عمر دا نا تے آنا ہی آنا ہے. عمر پاک نے اشارہ کیتا مولا علی نو حضور ذرا تسی اے مسئلہ سنیا جائے تے حل ارشاد فرماؤ. او جانگلی سی نا جیڑا انہوں علی پاک وال جانا تھوڑا مشکل لگا تے انہیں متھے تے پایا نہ واٹ لے میں آیا تے توڑے کولا انداز انہیں ایسا بنایا ظاہر کروایا آیا تے جی میں توڑے کولا تو تسی اگاں پہ ٹوڑ دے ہو. علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اس جانگلی نے نا پسند سمجھیا تائیں تے انہیں متھے تے وٹ آیا. عمر پاک نے جدہ ویکھے نا کہ علی پاک والے میں اشارہ کیتا ہے اور انہوں میں کیا کہ ادھر جا کے مسئلہ سنا تے تیرا مسئلہ حل کر دینے اور ان اظہار ناراضگی کیتا ہے. عمر پاک اٹھے آپ نے اپنے ہاتھ دے نال او دی گردن نو پکڑیا تے چنجوڑیا. آپ نے فرمایا کنوں ویکھ کے اظہار بیزارگی کرنا ہے تینوں پتہ نہیں کہ علی کون ہے تینوں پتہ نہیں علی کون ہے تینوں علی دے چہرے وال ویکھ کے متھے تے وٹ پانا نظر آیا اور تو علی دے چہرے نو ویکھ کے متھے تے وٹ پائے نے. عمر پاک نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ہے کون ہے. ہن تعارف کروانے نے عمر پاک کنوں اس جانگلی نو تعارف کروا رہے نے مولا علی دا پیار ویکھ پیار. عمر پاک آپ نے فرمایا سنوئے اور جدے والے تینوں میں ٹورے ہیں نا یہ دی شان ہے حالا مولا کا و مولا کل مومن اور فرمائے تیرا بھی مولا ہی تیار ایمان والے دا مولا ہی تیرا بھی مولا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق. مجھے ایک گل دا پتہ لگ گیا جیڑا علی نو آج بھی نہیں نہ سمجھا وہ آج بھی جانگلی ہے وہ آج بھی جانگلی ہے. پاویں اور جپے کپے دستاراں والا کیوں نہ ہوئے وہ ڈگریاں ہی کیوں نہ لے کے پھردا ہوئے جے علی نو نہیں سمجھ پایا تے وہ کی ہے وہ جانگلی ہے. علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. کون علی میں اس علی دی گل کرنا کر رہا ہوں جدے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں اور علی ایک درخت وچوں ہے انا وعلی من شجرت واحدہ. کون علی
میرے آقا نے فرمایا اشتاقت الجنت الى ثلاث، میرے آقا نے فرمایا لوگوں سارے رب کھولو جنت مانگ دینے، سارے بڑے تو بڑا پیر بھی دعا کرے گا، آکھے گا یا اللہ مینوں جنت آیا تاؤ کر دے بھی، بڑے تو بڑا مفتی بھی جنت سوال کر دے، ہر کوئی عرضہ کر دے یا اللہ مینوں جنت آیا تاؤ کر دے بھی، سارے جنت مانگ دینے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو جنت رب کھولو علی مانگ دیئے، جنت رضا کر دیا یا اللہ مینوں علی عطا کر دے بھی، علی آوے جنوں جنت بھی مانگ دیئے۔ کون علی؟ جدی رضا نبی دی رضا، جدی ناراضگی نبی دی ناراضگی، میں اس علی دی گل کر رہا ہوں جدے بارے میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا دی ذات نے خدا دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا اللہ جتنا علی ہوئے حق بھی اتری ہوئے، حق بھی اتر ہوئے، آج اسی سارے اسی دعا کرنے جتنا حق ہوئے یا اللہ ساڑا رجان بھی اتری ہوئے، اسی حق نال جڑنے حق علی نال جڑنا ہے، جتنا علی ہے اترا حق میار علی ہے، علی اتر ہی ہوئے گا، جدر حق ہوئے گا ایک دوسرے دے نال قرآن اور علی جڑے ہوئے نہیں، قیامت والے دن بھی اسے ہی انداز دے نال آنے گئے۔ کون علی؟ علامہ محمد شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نہیں، مولا علی سرکار دی ذات نال جاؤ رہے نہیں، ایک باغ وچوں گزرے، باغ بڑا علی شان، علی پاک نے عرض کی تھی سونے آئے کیڑا خوبصورت باغ گئی، میرے آقا نے فرمایا علی جنت وچ تیرا باغ اے دے نالوں سونا ہے، وہ باغ کراس کر کے یکے آئی دوسرے باغ وچوں گزر ہویا، مولا علی نے پھر عرض کی تھی سونے اے بھی باغ بڑا سونا ہے، میرے آقا نے فرمایا علی جنت وچ تیرا باغ اس تو بھی زیادہ خوبصورت ہے، اگے چلتے چلتے تیسرا باغ آیا، مولا علی نے پھر عرض کی تھی سونے یہ بھی باغ بڑا پیارا، میرے آقا نے فرمایا علی جنت وچ باغ جڑا تیرا ہے وہ ایدے نالوں بھی زیادہ پیارا، علی پاک کہتے نے سرکار بیٹھ گئی، میرے آقا دی ذات رون لگ گئی، علی پاک بھی آنکھاں میں بھی آنسو آئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے گلے ایسی ہوئی کوئی نہیں، بڑی نہ مبارک آنکھاں میں آنسو کیوں آئے نہیں، میرے آقا نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں میرے تو بعد لوگ تیرا بغض رکھنے، علی تیرے نال لوگوں نے بغض رکھنا ہے، تیرے نال لوگوں نے عداوت کرنی ہے، اس وجہ تو میں نے آنسو آ گئے، میرے آقا نے اپنی آنکھاں وچوں آنسو بہا کے قیامت تک آنے والے لوگوں نے دسیا لوگوں علی دی تکلیف میری تکلیف ہے، علی دی خوشی میری خوشی ہے، ذرا ویکھتے صحیح کون علی، میرے آقا نے جدوں غدیر خمد علی پاک دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا سی لوگ جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا، جدا میں مولا او دا علی مولا، یہ گل دور دور تک پھیل گئی، چوگا والے ہو مدرسہ فیضان القرآن بچے آنے والے ہو، حافظ سلمان صاحب دی دعوت آنے والے ہو، علی پاک دا پیار لے کے آنے والے ہو، کون علی؟ ذرا اے بات چلو دور دور تک پھیلی کہ سرکار نے فرمایا جدا میں مولا او دا علی مولا، ایک بندہ حارث دا نام
جناب سفر کردہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آیا اے بھی گل علامہ محمد شبلنجی لکھ دے رہی حارث نامی بندہ سرکار کو لے آیا آکے کہنے لگا جناب میں سنیا ہے کہ تساں فرمائے کہ جدا میں مولا اور علی مولا کیا گل نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا تو سچ سنیا ہے جدا میں مولا اور علی مولا یہ گل میں آکھی انہی گل اس حارث بدبخت نو گوارا نہ ہوئی سرکار دے سامنے بے کے کہنے لگا تساں آکھیا خدا ایک اسا مان لیا تساں آکھیا نماز فرض ہے اسا پڑھن لگ پئی تساں آکھیا حج فرض ہے اسی حج کرن لگ پئی تساں ساریاں گلاں منوائیاں اسی من دے رہے پر ایک ایسی گل ہے اج اپنے چاچے دا پتر دا ہاتھ پکڑ کے کہندے ہو جدا میں مولا او دا علی مولا کہن لگا میں ایک گل منن واسطے تیار نہیں اینی بدبختی دے نال ٹھٹائی دے نال سرکار نو گل کر کے ٹریا آسمان وال منہ کر لیا کہن لگا یا اللہ جے میں جھوٹا پتھر برسا کے مینوں مار لے پر میں لگنا وا سچا وا پر یا اللہ اگر میں جھوٹا وا تے پتھر میرے اوپر برسا اے انہیں دعا کی تھی لگا جاندا ہے جدوں اپنی سواری تے بیٹھا خدا واللہ پتھر آیا او دے اٹینڈ گیا او دے جسم نو چیردا ہویا زمین تے آ گیا او جہنم دا بالن بن گیا خدا نے منکر علی نو موقع تے موت دے کے نشان عبرت بنایا اور اے دسیا لوگو جڑا علی دا نہیں خدا دا بھی کوئی نہیں کیوں جی میں موقع دینا وہ سونے ہو اللہ دی ذات نے کہ سال سائل بعذاب واقع سفیان ابن عیینہ کو پوچھا گیا حضور اس آیت دی تفسیر کی ہے وہ دے اندر آپ نے بیان فرمایا نور الابصار دن علامہ محمد شبلنجی لے کے آئے نے ذرا ویکھو جڑا علی نو نہیں نہ مندا خدا دی ذات بھی انہوں پیار ہے موقع تے پتھر برسا کے مار کے دسیا جڑا علی دا ہے وہی خدا دا ہوئے گا کیا وہ حارث نامی بندہ نمازہ نہیں پڑھتا ہوئے گا حج بھی کردا سی زکاتاں بھی دیندا سی کلمہ بھی پڑھدا سی سارا کچھ کردا سی پھر جہنم دا بالن بن گیا کیوں علی نو نہیں سی مندا نا ہولی بولو یار ساڈا پاویں نہ ہو جاوے تساں اپنی مرضی کر لیں اے تے ربوں رانجا ساؤنڈ اسے ہیر بن کے لگے ہیں نہیں تے اور جمیں دی طبیعت ہے کوئی ماڑا موٹا ہوتا تو بولے نہیں سی جانا یہ بھی جناب اللہ اس علاقے دا حسن اللہ کریم انہوں بھی جناب اللہ شاد و آباد رکھے توجہ ہے سرکار دی ذات روئے فرمایا علی جڑا تینوں تکلیف دے گا وہ مینوں ادھر اللہ نے بھی جلال آیا ہاں تو پھر ویکھ تا صحیح علی دی شان ہاں ویکھ تا صحیح مقام علی ویکھ تا صحیح علی پاک دی عظمت نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا سرکار دی ایک صحابیہ ایک پرندہ لے کے آئی شکار کیتا انہاں پن کے چنگا ریجہ نال پکایا تے اوپر کج کجا کے نا بڑے ادب نال کچہری مصطفیٰ دے اندر تے عرض کی دی سونیا میں تحفہ لے کے آئی ہاں ذرا قبول ہو جائے میرے آقا نے کھانا سامنے رکھیا وہ تے چلیاں گئیاں سرکار نے ہاتھ اٹھائے عرض کی تے یا اللہ او میرے کول بھیج جڑا تینوں سارے نالوں زیادہ پیارا لگ رہا ہے میرا خیال ہے جڑے چپ نہیں نہ میں سمجھ آ نہیں سکیا یا کوئی اجے دوبارہ سنن دے موڑے چنے چل میں دوبارہ کر میں اس تو بھی ہولی ہو جانا پر تواڈی آواز اچھی ہونی چاہیے دی یا اللہ انہوں بھیج جڑا تینوں سارے نالوں پیارا لگتا ہے جی دے نال تینوں سب تو زیادہ محبت ہے دعا کی تھی مصطفیٰ نے ہاتھ تھلے ہوئے مصطفیٰ دے ادھر دروازہ کھڑکیا
فرمایا کون؟ عرض کی تھی علی آیا علی آیا وہاں علی آئے مصطفیٰ ویکھ کے مسکرائے فرمایا علی آ گئے ہیں سونے صدے ہو جیتے آئی گیا ظہار کرو اس باتیں دعا کیے جڑا سب تو زیادہ تینوں محبوب ہے او بھیج تے کون آیا ویخ مقام علی ویخ شان علی ویخ مقام اور مرتبہ مولا علی شیر خدا دا الحمدللہ الحمدللہ تائیوں تے سی پیار اور محبت نال گلی گلی جڑا میرا بھائی بھی اگے گل پیا کردا سی میں بھی کہہ دیواں زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا ذرا ایک باری ہاتھوں میں اٹھا کے بولو علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا علی مولا تائیوں تے سی پیار نہ لکھنیا زمانے کا سہارا ہے علی مولا یقین نہ بولو علی مولا علی مولا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو پھر لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کون علی میں بولتا جاواں لفظ علی تساں بولنا ہے فخر بنی آدم نا سارے بولو فخر بنی آدم فخر بنی آدم سردار انس و جان ہاتھی ایمان جنت علی نعمت رحمت شوقت حشمت علی شوقت علی زینت علی نور علی انور علی احسن علی محسن علی مسجد علی منبر علی عادل علی عالم علی فاصل علی سید علی شیر خدا علی مشکل کشا میرے مولا علی نے شان ہے میرے مولا علی شیر خدا دی ہاں یہ عظمت مولا علی ہے کنڈ کر کے ویکھے تو صحیح اپنی بربادی دا سامان انہیں پیدا کرنا ہے مولا علی شیر خدا اینا پیار اور ذرا ویکھو تو صحیح جے ادھر اے پیار ہے نا تے مولا علی دے پیار دا حال کی ہے جدو آئی نا ہجرت دی رات تسی یہ تھے بیٹھے ہو کہ ہجرت کر گئے ہو ہجرت دی رات حکم ہویا سونیا آج رات سفر فرماؤ یا اللہ اٹھن لگے ہو کدھر پاسا بدلے ہاں ٹھیک ہے تھک بھی جاندہ توجہ رات ہجرت دی عرض کی تھی یا اللہ
امانتاں بھی نے تے او کنوں دے کے جاواں یا اللہ کلا جاواں کہ نال کسے نوں لے کے جاواں اللہ نے فرمایا سونیا نال ابو بکر نوں لے جاؤ تے امانتاں علی نوں دے جاؤ بستر اپنا علی نوں دے جاؤ توجہ لو جناب حکم ہو گیا چونگ والے توجہ مولا علی دے کول سرکار آئے آکھے جڑی گل ہوئی نا میں عرض کرنی ہے سرکار نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علی اردیتا ان اطلبا فلا اوجد و توجد فلعلہ ان یبادر الیک الجہال فیقتلوک مولا علی تے سرکار توجہ مولا علی تے سرکار بیٹھے ہوئے نے سرکار نے فرمایا علی ایک گل پوچھاں سونیا حکم ہوئے فرمایا علی کی خیال ہے کیا تو اس گل تے راضی ہیں کہ مینوں لبیا جائے دشمن مینوں تلاش کرے تے میں نہ لبا میری جگہ تے تو آ جائے میری جگہ تے تینوں پھڑ لین علی ممکن ہے کوئی جاہی لگا ودے تے تینوں ماری دے وے شہید کر دے وے علی کیا تو اس گل تے راضی ہے کہ یہ سارا کچھ میرے نال ہونا سی تے میری وجہ تو تیرے نال ہو جاوے کیا تو اس گل تے راضی ہیں راضی ہیں مولا علی نے جو گل سنی نا تے سوچیا نہیں کہ ہن میں جواب کی دیواں مان بولے قالا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی دی سونیا علی نو ہور کی چاہیے ہے علی نو ہور کی چاہیے ہے عرض کی دی سونیا ردیت ان تکونا روحی لروحی کا بقاء و نفسی لنفسی کا فدا عرض کی دی سونیا او علی نو ہور کی چاہیے ہے علی اس گل تے راضی ہے کہ علی دی روح نبی دی روح تو قربان ہو جائے علی دی جان نبی دی جان تو قربان ہو جائے سنو مولا علی نے کی عرض کی تھی حل احب الحیات اللہ عرض کی تھی سونیا علی دے جین دا ایک کوئی مقصد ہے علی دے جین دا ایک کوئی مقصد ہے میرے آقا دی بارگاہ دے اندر علی نے عرض کی تھی سونیا علی دی زندگی دا ایک کوئی مقصد ہے فرمایا علی تیری زندگی دا مقصد کی ہے عرض کی تھی سونیا علی دی زندگی دا مقصد ہے کہ تواڈے نال پیار کردا رہے تواڈی محبت اندر آ کے جو تسی حکم فرماؤ علی اوندے تے عمل کردا رہے جتھوں منع کرو علی اتھوں رکدا رہے سونیا علی دی زندگی دا ایک مقصد ہے علی پاک نے عرض کی تھی لی میرے مولا علی شیر خدا نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی سونیا علی دا ایک کوئی مقصد ہے کہ تواڈے یاراں نال بھی پیار کردا رہے تواڈے یاراں نال محبت کردا رہے انہاں دی مدد کردا رہے سونیا علی دا ایک کوئی مقصد ہے ومجاہدتی اعدائک سونیا تواڈے یاراں نال علی پیار کردا رہے اور تواڈے دشمناں نال علی تلوار پکڑ کے جہاد کردا رہے سونیا علی دی زندگی دا ایک کوئی مقصد ہے ذرا توجہ علی پاک عرض کر رہے نے سونیا علی دی زندگی دا ایک کوئی مقصد ہے کہ تواڈے نال بھی پیار ہوئے تواڈے یاراں نال بھی تواڈے یاراں نال بھی تواڈے یاراں نال بھی پیار ہوئے اور تواڈے دشمناں نال علی دی دشمنی ہوئے سونیا اگر اے مقصد نہ ہوئے تے علی دی زندگی فضول ہے علی پاک نے عرض کی تھی میرے آقا نے فرمایا علی او جڑی گل آکھی ہو ٹھیک آکھی ہو او تیری ساری گل دی تصدیق لوح محفوظ تو بھی ہو گئی دیکھو علی پاک نے بھی تی محبت اظہار کیتا انہاں دی محبت ہے سی اگوں انعام ملیا سونے علی میں تے ساری گل جڑی نا اے جڑی آندی نا میں بار بار غور کردا رہیا اے جڑی مولا علی نے گل کیتی نا سونیا تواڈے سجنا دا میں سجنا تے تواڈے دشمناں نال میری مجاہدت اعدائک
میں تو اندہ ایک ترجمہ کیتا ہے جڑا پنجابی والے کیتا کر دیں جی مولا علی نے عرض کی تھی سونے مدنی مدینے والے آئے میرا تن بدن تیرے واسطے مدنی مدینے والے آئے میرا تن بدن تیرے واسطے تیرے دشمن آئے نہ لے میری دشمنی میرا ہر سجا تیرے واسطے ذرا تسی بھی بولو اپنے من دا اظہار کرو اسی بھی یہ ہوئی کھلے مدنی مدینے والے آئے میرا تن بدن تیرے واسطے یہ تسا کہنا ہے میرا تن بدن میرا تن بدن تیرے واسطے مدنی مدینے والے میرا تن بدن تیرے واسطے تیرے دشمنان لے میری دشمنی میرا ہر سجا تیرے واسطے میرا ہر سجا تیرے میرا ہر سجا تیرے واسطے یہ مولا علی تے سرکار دی ذات اپنے بستر تے لٹا کے آپ تے تشریف لے گئے تے روایات چاند ہے علی لیٹ گئے اللہ پاک نے جبریل نو بھی بلایا میکائیل نو بھی بلایا فرمایا تواڈے وچوں کون ہے جڑا اپنا آپ دوجے تو قربان کر دے گا کسے بھی حامی نہیں پڑی اللہ دی ذات نے فرمایا ذرا چاہتی تھی مارو زمین تے علی نے اپنا آپ میرے محبوب تو قربان کر چھوڑے یہ اعزاز نہیں پہلے انہاں دی محبت یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک محبت دی حد کر چھوڑی الحمدللہ پھر اعزاز کنے ملے سونے ہو کدی بھی ذکر علی دی آڑ دے اندر ذکر علی دی آڑ دے اندر کسی اور صحابی دے حوالے نال بد کلامی کر کے تے سچا محب علی بننے دی کوشش نہ کرے جے اس تو بڑا جھوٹا ہے ہی کوئی جڑا علی دے یاراں دا یار نہیں علی دا بھی کچھ نہیں لگدا بس میں تھی گل مکانی جڑا علی پاک دے یاراں دا یار نہیں علی پاک دا مولا علی تے سرکار دی بارگاہ دے عرض کرنے سونیا میں لی محبتی اولیاء سونا میں تیرے دوستاں نال بھی محبت کرانگا تیرے یاراں نال تیرے سجنا دا میں سجنا علی پاک نے عرض کیتی علی پاک تے سارے نال پیار کر دینے اے کیڑا علی دا دیوانہ جڑا علی دی منن واسطے تیار ہی نہیں وہ سچا محب علی بھی سنی ماں دا پتر ہے الحمدللہ کہ علی پاک دی ہر گل مندا ہے یقین کرتا ہے اعتقاد رکھتا ہے اور علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے علی زادوں نے تحفظ کر کے عثمان کا یہ بتا دیا جو بغض رکھے عثمان سے وہ علی والے یہ تو جناب پیار ہی پیار ہے یہ میرے مولا علی ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے حجاج بن یوسف سے نا جرا بڑا ظالم بادشاہ سے بڑا ظالم بہت ہی بڑا ظالم اچھا اے بغض علی بھی بڑا رکھ دس انہیں نا ایک دن اپنے سارے حواریوں نے بلایا کہنے لگا ذرا پتہ کرو سجے کھبے کو محب علی ہے کوئی ایسا بندہ ملے جنہیں علی پاک نال بڑا قریب تو وقت گزاریا ہوگا اون دے سارے کن ٹوٹے چمچے کڑچے پتہ کرنے واسطے نکل پہ زمین تے ایک آ کے کہنے لگا جی ایک بندے دا پتہ لگا تو انہیں بڑی خدمت کی تھی انہاں دی جڑے میں کھڑا کر رہا ہوں ذرا ادھر تے توان کرانا
انہیں آخیا جی ایک بندہ ہے جنہیں علی پاک دی بڑی سیوا کی تھی. صوفی صاحب میرے والے ویکھے, ایک بندہ ہے جنہیں بڑی قریب رہ کے انہوں دی خدمت کی تھی. انہوں نے نام کی, انہوں نے کہا نام کمبر ہے, نام کمبر ہے. تے انہیں بڑی سیوا کی تھی. حجاج کہنے لگا مینوں دے کو لے چلے. ان دا روب دبدبا ظلم سارا عام سی. آ گیا, آ کے کہنے لگا وہ کمبر تیرا نام ہے؟ جی میرا نام ہے. سنیں تو مولا علی تے قریب رہ کے بڑا وقت گزارا ہے. عاشق نے آقا دا نام سنیا تے او بیتیا ہویا وقت یاد آیا تے اکھاں چو آنسو رواں ہو گئے. انہیں رویا کیوں ہے؟ انہیں کیڑی ہستی دا نام لیا جائے محبت اکھاں میں چو آنسو آ گئے. انہوں تھوڑا وٹ چڑھیا, انہوں نے آکھیا تینوں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ ہاں پتہ ہے. کی نام ہے میرا؟ انہوں نے کہا حجاج. پتہ ہی میں کس طبیعت دا مالک ہے؟ پتہ ہے. سنے بڑا ظالم ہے, اپنی مرضی کرنا لیں, تیری مرضی نال کوئی مرضی نہ رلائے تو ظلم کرنا ہے. ہاں کہنے لگا ٹھیک سنے. تینوں یہ بھی پتہ ہے کہ میں تیرے کو لین کی آیا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں مینوں نہیں پتا تو میرے کول کی لین آیا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. کہنے لگا مینوں پتہ لگا تو علی پاک دا بڑا بڑا محب ہے تے میں آ کے ویکھ بھی لیا ہی, میرے ظلم دا بھی تینوں پتہ ہی, تے میں تیرے کول تینوں علی تو دور کرن آیا ماں, حب علی تیرے کول کھون آیا ماں. سیانا بانا تے اے جڑی محبت دے اظہار کرنا ہے اے نہ کر, جی میں تینوں میں آکھاں اوویں کر, نہیں تے تینوں پھر پتہ ہی ہے نا. تے عاشق علی بولے کہنے لگا تینوں پھر میرا بھی پتہ ہی نہیں اجے لگا. مینوں تیرا تے پتا پر تینوں اجے میرا نہیں پتا. انہوں اس گل تو بھی کھار آئی کہ میں تے پاور اپنے آپ رکھنا وا تے یہ چھوٹے جے گھر چ بیٹھے تے یہ مینوں ڈراندا دھمکاندا پیا ہے. انہوں نے آکھیا تو کی اپنا آپ ظاہر کرنا چاہنا ہے؟ انہوں نے آکھیا محب علی بولیا, کمبر بولیا. انہوں نے آکھیا تو میرے کول علی چھڑان آیا ہے تے تم اخیر یہی کرے گا نا کہ میری جان لے لویں گا, مینوں مار دے گا. مرتے ایک دن جانا ہی, جے علی دی محبت چ مر جائیے تے مرنا ہی کیا عالی شان ہو جائے گا. انہیں آکھا میں تیری گل نہیں مننی, جتوں تو روکنا میں رکنا نہیں. میں ہون بھی کہہ رہا ہوں, میں پہلے بھی کہنا ہوں, جنی دیر تک زندہ ہوں کہندا رہاں گا میں نہیں, میرا خاندان بھی کہندا رہے گا. اسی سارے حیدریاں, یہ تسی بھی ہے تو بولو, اسی سارے حیدریاں بس حیدری رہنا ہے. دم دم ہر ویلے اسالی علی اسالی علی اوہ اسالی علی کہنا ہے. دم دم ہر ویلے اسالی علی اسالی علی. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. دم دم ہر ویلے اساں علی علی کہنا ہے. حجاج ویکھی جا رہے کہن لگاؤ کمبر اجے تینوں میرا پتہ کوئی نہیں, باز آ جاؤ میں تیرے تے ظلم کریں گا. کمبر ہٹیا نہیں, کمبر ڈٹ کے بولے کمبر بولے کہن لگا بدبختہ سن لے, میرے جذبات تیرے یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو, مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے. ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن, آگ روشن کرو پھر جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. ایک دو دل نہیں صبح محشر تلک, جس نگر جس گلی یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا. یا علی کی صدا ہے. نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ
حیدری دم دم ہر ویلے اساں علی علی اساں علی علی اساں علی علی دم دم ہر ویلے اساں کب سے اوے اساں علی علی کہنا ہے علی نال بغض رکھیں ایویں تو نکمیا اوتھے تیرا حج ہوئے او جتھے علی جمعیا کان علی او علیوں نے اوے ذکر حیدر کو اپنی پسند رکھا کر نہیں تو پھر اپنی زبان بند رکھا کر اور اگر چاہتا ہے دنیا میں سرفرازی تو پھر نعرہ حیدر بلند رکھا کر نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر 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 یہ ذکر علی ہے اے سنی ہیں جو ذکر علی کر دینے پانگ پی کے شرس پی کے اسی علی علی کرنے والے نہیں اسی وضو کر کے رب دے گھر وچ بے کے علی علی کرنے والے ذکر علی ہے میرے مولا مشکل کشادہ ذکر ہے یہ تو سینہ فخر نال چوڑا ہو جاندہ ہے عزیزانے گرامی قدر بس توڑے ذوق نو ویکھیے تینج لگدا جی میں کچھ بولے ہی نہیں میں اندہ مزید فائدہ نہیں اٹھاواں گا میں بس گل ایتھے مکا دیتی ہے بس اپنے آپ نو نا اس طرز نال جوڑ لئیے کہ ذکر علی کریے تے حب صدیق رکھ کے کریے لوگاں نو نا خطا ہوئی ہے اور یار اس انداز نال بھی جڑا ہے نا بندہ سوچ سکتا ہے اور یار جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھے خلیفے مولا علی دی یہ شان ہے تو پہلے خلیفے ابو بکر دی شان کی ہوئے بندہ ایسا نظریے نالی چل رہے اور محبت 100 پہلو میں لیکن کسے کامل دی نسبت نصیب ہوئے تو پھر یہ نہیں اس واسطے علماء دے نیڑے ہوگو اپنا عقیدہ بچاؤ اونا پیران تو اپنے آپنوں بچاؤ جڑے خارجیت مائل نے رافضیت مائل نے پیور سچا سچا سننی ہے نا جڑا پیر ہوئی پیر ہون تے سوشل میڈیا نے چہرے ایکسپوز کر چھوڑے نے نہیں تے اہل سنت دیاں صفحاں جو چھپیاں کالیاں بھیڑاں بڑی دیر تک انہاں موجاں لوٹ لیاں نے پر ہون انہاں میں جناب اللہ وہ رہندے نہیں نا خوب سے باتاں دا اظہار کر دے ہوئے وہ نہیں رہندے انہاں کل وج جاندی انہاں کل وج جاندی انہاں چاہندے ہیں بھی وج جاندی تو پھر ایسی خبر عام ہوندی ہے پھر حضور دے عاشق الحمدللہ جا گئے نے اسی میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ساڑھے بابا جی فرمایا کر دیتے ہیں ایسا کلمہ کسے مولوی دا تا پیر دا نہیں پڑھے ایسا کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے تے جڑا حضور دی ذات نال صحیح طریقے نال جڑے گا حضور دی اصحاب نال جڑے گا حضور دی نسبت نال جڑے گا ساڑھے واسطے دی جتی بھی سر دا تاج ہے تو جڑا کو آئیں بائیں شائیں کرے گا وہ پاہمیں کسے پیر دا پتر ہے تے اپنے کار روے ساڑھے واسطے دل جو کوئی عقید لگے دکاندار بھی شاید تول کے دیندہ ہے کلو لینی تو کلو 2 کلو لینی تو وٹا انہیں 2 کلو دا رکھے ہیں دکاندار شاید تول کے دے وے ساڑھا پیار واد ہوا ہے کہ ہمیں انہیں واد دیتی جائے بغیر تول کے نا اسی بھی شریعت دی تکڑی تو تول کے دیاں گے جنہ جنہ کسی دا بندہ انہاں دیاں گے نہیں بندہ تو سنبھال کے رکھاں گے جڑا بندہ ہے وہی دیاں گے نہیں بندہ تھا تسی اپنے کرتے تسی آئی پولے پالیا نے ہرے بد دعا نہ لگ جاوے جڑا ہے یہ بد عقیدہ وہ دی بد دعا کتوں لگنی ہے تو جڑا اللہ والا بد دعا دیندہ ہی نہیں جڑا اللہ والا وہ تے بد دعا
اور یار وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر ہے، وہ تے ستان والوں بھی دعا دیندے نے ہیں، وہ تے ستان والوں بھی دعا دیندے نے۔ اللہ اکبر، بس اپنے آپ نا تھوڑا جگاؤ جگاؤ۔ پچھلے دنوں اسلام آباد دے اندر ایک بہت بڑی معروف سیاستدان دی والدہ دا سال سوال دا 40واں دا ختم سی، سارا متنجن اتنے کٹھا ہویا، متنجن نہیں سی ماننا، مانا کوئی ایسی نکر نہیں چھڑی جڑی نکر سدی نہ ہوئے۔ وکھنا تو پوے گا نا جی، سانوں کسی دی ذات نال کوئی اختلاف نہیں ہے، سانوں کی لگے، لیکن سانوں ہے ادو ہے جدو ساڈے عقیدے نال کوئی چھیڑ چھاڑ کر دے، ساڈے پیسے لے کے تے گڈیاں چوٹو، ساڈے نظرانے لے کے تے محل بناؤ، تے سانوں بدلے وچ عقیدے دی درستگی بھی نہ دیو، تحفے یار تھوڑا تسی جاگو۔ اے مولوی پیر نعت خاں تے اے سارے جڑے جنہاں نوں عزت دی نگاہ نال ویکھیا جاندا ہے نا، اے چوڑ ہوندے نے نا، بے لگام ہوندے نے تے تہاڈا بڑا کردار ہوندا ہے۔ تھوڑا جدا کوائیں بائیں شاید کرے تو انہوں اتنے نپو نہ ہاں بھی تھوڑا کنارہ کرو نا، انہوں پتا ہوئے کہ یار مینوں بھی کوئی پوچھنے والا ہے، تو جدو کسے پوچھنا نہیں تو انہیں پھر انہیں وہاں ٹکرائی مارنی ہے، نقصان کرے گا۔ اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سانو جاگنا پوے گا، علماء دے سنگ رلنا پوے گا، چونگ والیو سید ہو کے تواڈے ذوق نو میں دو ہتھاں نال سلام دینا ہے۔ کیا بات، ہاں جی میں کئی سنا چکا، تو سنانے لگا مینوں کہنا، ہاں وہ ہو گیا ناس اللہ 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 اللہ۔ وہ سونے میں سیرے ٹونگ چھڑے نے، تو سیرے دی گل کردا میں تو ٹونگ چھڑے نے، اللہ دے بندے ہوں تو لا سیرے میں جتے ٹونگے نے سونے اللہ۔ تو باقی میں صدا دے دینا، صدا میں کی دینی ہے، سارے رل کے دینی ہے، جتو جتو خیر ملی ہوئے۔ پھر سانو ساڑی اے صلاح الحمدللہ جو بھی فیض ہے اے در مصطفیٰ تو ملیا ہے، اسی گلی گلی نگر نگر کہنے روانگے صدا و صدا روے تیرا دوارا دوارا یا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا دوارا یا رسول اللہ صدا و صدا روے تیرا دوارا دوارا یا رسول اللہ جتوں ہے تائے غریباں دا گزارا گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھائے کھائے چھوڑ کے کوچا تیرا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ دوارا یا رسول اللہ تیری بھیک پر پلا ہوں میں، تیری بھیک پر مجھے ناز ہے، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ جب بھی
کبھی غم سے میں گھبرایا ہوں، ان کی صدا یہ آئی ہے کہ میں آیا ہوں، صدا و صدا رب تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں، غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمیلے ہیں، قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمیلے ہیں، قدر نبی دا جانن وال ساگے وچ مزیلے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نیوی میرا مرشد اونچا اونچا یاد ہے سنگ لائی، میں نیوی ہاں میں نیوی ہاں میں نیوی میرا مرشد اونچا اونچا یاد ہے سنگ لائی۔ صدقہ جمع ہونا اونچا تو، صدقہ جمع ہونا اونچا تو، جل نیو نال نبائی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ان پہ مار مٹھنے کا جذب کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ من صف نبیا فقتلہ من صف نبیا فقتلہ من صف نبیا فقتلہ من صف نبیا۔ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا۔ آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی۔ کیا بات ہے وہ تھوڑی بھی، کیا بات ہے۔ جیون جیون سجد جیون 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 جیون
जीवन जीवन सैयद जीवन आस्ताना आलिया सिदरा शरीफ आस्ताना आलिया सिदरा शरीफ जश्न अली उल मुर्तजा जश्न अली उल मुर्तजा जश्न अली उल मुर्तजा उलमाए हक अहले सुन्नत उलमाए हक अहले सुन्नत ऐलान समाअत फरमाओ सारे दोस्त कादराने मार्च दी 10 11 12 9 उर्से मुबारक है आस्ताना आलिया सिदरा चों सिदरा शरीफ ते सारे दोस्तानों साडी तरफों गुजारिश है कि उर्स दे अंदर शामिल होकर सवाब दरन हासिल करन या अली नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी माशाल्लाह नूर का समा बन गया था क्योंकि आज जश्न अली है और ये नूर का समा तब बनता है जब साइयों की निगाह होती है बेशक बेशक जब साइयों की निगाह हो ना तब ये कैफ का समा बनता है अपने आप ये कैफ का समा नहीं बनता पता चला आज हमारी इस महफिल में मौला कायनात की नजर थी सरकार की भी नजर है मौला कायनात की भी नजर है मौला कायनात की भी नजर है तो बाबा जी की भी नजर है और हमारे पीरो मुर्शद की भी निगाह है सिदरा वाले लाड़े की भी निगाह है सिदरा वाले पीर की भी निगाह है हम कौन है सिदरा के नौकर हैं तो हज़रात मोहतरम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया किबला शाह साहब ने बहुत आला बयान किया हमारे ईमान को जगाया हमारे ईमान को ताज़ा किया अल्लाह ताला किबला शाह साहब को उम्र खिज़र अता फरमाए मौला कायनात का जिक्र किया और सरकार करीम आका का जिक्र किया कुरान का जिक्र किया ये सारा जिक्र अल्लाह कबूल फरमाए आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए रात की इस देर तक आप शुरू से लेकर अब तक बैठे पढ़ने वालों से ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आपका शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूँ कि आपने शुरू से लेकर अब तक माशाल्लाह पूरे जुर्रत के साथ ताकत के साथ बैठे हैं एक एक शख्स का मैं अगर कहूँ तो ये कम नहीं है मैं पाँव को हाथ लगा के शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी अजीम महफिल पाक में आपने टाइम दिया अल्लाह पाक आपको सबको इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाए अब मैं हमारे शेख तरीक़त पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अनवर शाह साहिब अल गिलानी उनके खलीफा साहबजादा वाला शान हज़रत पीर मियाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहिब आप अपने मलफूज़ात आलिया से हमें सलाम या दुआ से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएं चलें दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाएं सबादरे मुस्तफ़ा पे जाके कभी दरूदों सलाम मेरा सबादरे मुस्तफ़ा पे जाके कभी दरूदों सलाम मेरा नबी दे कदमात सर झुका के कभी दरूदों सलाम मेरा सलाम में अस्सलाम अज़ीफ़ाए आका आले रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल
جن کے آنے سے خیبر فتح ہو گیا، جن کے آنے سے خیبر فتح ہو گیا، جن کے آنے سے خیبر فتح ہو گیا، اس بہادر کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدی مرشدی سید پیر بادشاہ، سیدی مرشدی سید پیر بادشاہ، یا نایل حضرت سدرہ کے شاہ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تمام دوست آپ تشریف رکھیں، قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، تو اس سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ لنگر کا ہمارے پاس وسیع انتظام ہے، اور یہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ سب کو بٹھا کے لنگر کروایا جائے۔ تو قبلہ پیر صاحب کی دعا کے بعد تمام دوست احباب جتنے بھی تشریف فرما ہیں، یہ تمام دوست اسی طرح مسجد کی چھت پہ جائیں گے، وہاں پہ پورا حال جو ہے لنگر کے لیے خالی ہے۔ تمام دوست احباب اسی طرح دعا کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ آپ چھت پر جائیں گے، وہاں پر بیٹھ کے آپ جتنا چاہیں اتنا لنگر کر سکتے ہیں۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا غنی اغننی وارزقنی رزقا طیبا واسعا بغیر حساب۔ یا اللہ ساڑھے سب دی محفل پاک جشن مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا، اس دے اندر جتنے بھی اسی ذکر و اذکار کتاب بیانات ذکر و فکر لنگر شریف سب اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تیرے محبوب دی بارگاہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے سرکار قبول فرما لیں۔ حضور علیہ السلام تو لگ کے ہن تک جتنی مسلمان ایمان والے دنیا تو گئے نے اللہ انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا آپ دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ ساڑھے سب نال جنہیں بھی متعلقین اس دنیا تو گئے نے اللہ انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما۔ یا اللہ انہاں سب دے دلان تو واقف ہیں، اس محفل پاک دے تصدق اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں نو دور فرما، اللہ انہاں دیاں مشکلات نو آسان فرما۔ یا اللہ بے اولادانو سہل اولاد عطا فرما، بے روزگارانو برسر روزگار عطا فرما،
حاضرین دے کاروبار چ برکتاں عطا فرما یا اللہ سنو اپنے غیب دے خزانہ چو حصہ دار فرما جڑے قرض چ مبتلا نے اللہ انہاں نو قرضیاں تو نجات عطا فرما جڑے بے گھر نے اللہ انہاں نو اچھے مکان عطا فرما ساڈے حافظ صاحب دی والدہ مرحومہ اور انہاں دے بھائی دا وصال ہویا کچھ ماہ پہلے یا اللہ انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول فرما انہاں دے درجات چ بلندی عطا فرما انہاں نو جنت اعلی مقام عطا فرما لواحقین نو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ اس مسجد نو اہل سنت و جماعت دا مرکز بنا یا اللہ ساڈے حافظ صاحب نو عمر خضر عطا فرما انہاں دے مدرسہ فیضان القرآن لڑکیاں دا بھی اور لڑکیاں دا بھی کافی دیر تو ساڈے اس علاقہ چونگ دے اندر بڑی دیر تو اپنے عروج نال کام کر رہا یا اللہ مزید برکتاں عطا فرما انہاں نو مزید کامیابیاں عطا فرما یا اللہ کل بیماراں نو شفائے کامل عطا فرما ساڈے شیخ کامل نو صحت و تندرستی عطا فرما شفائے کامل عطا فرما اللہ انہاں نو عمر خضر عطا فرما ساڈے حضرت علامہ قاری شفیق صاحب بیٹھے نے یا اللہ انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرما ماشاء شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیتا ساڈے سب دا ایمان تازہ ہو گیا علی علی ہوگی یا اللہ شاہ صاحب دے درجات انہاں دے ملفوظات مزید برکتاں عطا فرما اللہ انہاں نو عمر خضر عطا فرما انہاں دا سایہ تا دیر تک ساڈے سراں تے قائم و دائم فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے بحق کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت